لیٹسٹ اپڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج خبریں اس طرح کی ہیں کہ جس میں آپ پڑھ کے شاید یہ کنفیوز ہی ہوں گے کہ اس جنگ میں بننے کیا جا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، آیا کہ صلح ہونے جا رہی ہے، آیا کہ یہ جنگ آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ روز ایک کی طرف سے دھمکی آتی ہے، اس کا جواب پھر دوسرے کی طرف سے آ جاتا ہے اور جتنا سوال خوفناک ہوتا ہے اس سے زیادہ جواب خوفناک ہوتا ہے آگے سے۔ تو یہ ڈیٹیلز ہوں گی آج کی۔ سب سے پہلا تو یہ ہوگا جی، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اڑا دیا ہے ایران نے۔ یہ واقعی خبر ہے، پہلے تو اس طرح کی خبریں ایرانی میڈیا دے رہا ہے، لیکن اب جو چیزیں ہم نے اکٹھی کی اور دیکھا تو پتہ چلا یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کا باقاعدہ ثبوت آپ کو دیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا۔ اب یاد رکھیے، آبنائے ہرمز بند رہے گی تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اور تیل کی قیمتوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، کیونکہ پوری دنیا ان کے اوپر شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قیمتیں اوپر نہیں جانے دوں گا، ریکارڈ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ماہر ہیں جھوٹ بولنے میں اور یو ٹرن لینے میں۔ بہرحال اس سے اگلا یہ ہوگا جی کہ امریکی بحریہ نے تحفظ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر اس بحری جہاز کو تحفظ دیں گے جو آبنائے ہرمز سے گزرے گا۔ بھاگ گئے وہاں سے۔ اچھا، پھر آپ کو اگلی خبر بتائیں گے جی کہ امریکی بحری بیڑا، اس میں آگ لگ گئی، اور یہ آگ ایسے نہیں لگی، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حملہ ہوا، وہ بڑے بڑے دفاعی نظام اور وہ سب کچھ، دنیا کا سب سے بڑا یہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہاں بحری بیڑا۔ پہلے ان کا واش روم خراب ہوا تھا، اس دفعہ سیدھا ہی کچھ لگ گیا ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر یہ بتائیں گے جی کہ 30 منٹ میں ہم پورے خطے کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے، یہ ایران نے بولا ہے، لیکن اس کی دھمکی دی تھی امریکہ نے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم تمہارا یہ کریں گے، تو ایران نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی 30 منٹ میں ہم یہ کر دیں گے۔ تو یہ بڑی ایک زبردست خبر تو نہیں ہے، بہت پریشان کن خبر ہے۔ اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو گئی تو یقین مانے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ جو ہم جنگ دیکھ کے روزانہ فیصلے کر رہے ہیں نا، ہماری اپنی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ ہمیں اپنا ہی ہوش نہیں ہوگا اس کے بعد۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے امریکہ کو ایک ڈائریکٹ دھمکی دی ہے، یہ کیا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی ویو اس وقت چل رہی ہے اور کس قسم کے ہتھیار ایران اس وقت استعمال کر رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ہنگامی دورہ، اس کی آخر ریزن کیا ہے۔ اور پھر رائٹرز نے ایک خبر دے دی ہے، وہ خبر واقعی ایسی ہے جو ہم آپ کو پہلے سے بتاتے آ رہے تھے، لیکن یقین مانے امریکہ یہاں سے ختم شد۔ اس طرح کے حالات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ چوہے صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم کیسے تباہ ہوا؟ اب دیکھیں، ایران جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے ان کے ڈیفنس سسٹم اڑائے ہیں امریکہ کے، اور اسرائیل کا زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا۔ بلکہ جو سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، ایرانی پارلیمنٹ کے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہمارا جو پہلا حملہ تھا یا شروع کے جو حملے تھے اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ ان کے جو ڈیفنس سسٹم ان سب کو اڑا دیا جائے، اور اب وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب ہم جہاں چاہتے ہیں ہم وہاں پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اٹیک کر سکتے ہیں، اور اس کا یہ جواب نہیں دے پاتے۔ اب ان کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے خاموشی تھی، اور وہ کوئی اس کا جواب نہیں دیتے تھے، جیسے کہتے ہیں دائیں بائیں ہو جانا، تو دائیں بائیں ہو جاتے تھے وہ۔ لیکن آج ایک خبر آئی ہے، اور خبر بڑی دلچسپ ہے۔ خبر یہ ہے کہ جنوبی کوریا کے اندر ان کا تھاٹ سسٹم لگا ہوا تھا امریکہ کا، اس نے وہاں سے جنوبی کوریا سے تھاٹ سسٹم نکالا ہے اور نکال کے اسے تل ابیب کے حوالے کر دیا، یعنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور کہا ہے جی کہ اس کو فوری طور پہ وہاں پہ لگایا جائے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جتنے دوسرے آلات ہیں وہ بھی سارے نکال لیے وہاں سے، اور اپنے جو فوجی ہیں، سولجر ہیں جنوبی کوریا کے اندر، ان سب کو نکال کے کہا ہے کہ فوری طور پہ اسرائیل پہنچے، اور انہوں نے جہاز کے اوپر یہ لاد کے سارا سامان جو ہے وہ اسرائیل پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اب یہ تھاٹ سسٹم جو ہے لگ رہا ہے، یہ ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکن ہے، اور جو حفاظت کرتا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر اٹیک ہو تو نیچے سے نیوٹرلائز کرتا ہے ان کو، جو جیسے کہتے ہیں انٹرسپٹ کرتا ہے، یہ پہلے سے اطلاع دیتا ہے، ارلی وارننگ سسٹم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سسٹم امریکا نے دیا ہوا تھا پہلے کوریا کو اس کے دفاع کے لیے۔ اس نے دیا کسی جگہ نہیں تھا، امریکن جو ہے نا اس نے اڈے بنائے ہوئے مختلف جگہوں پہ۔ اچھا، اور جو چائنیز سی ہے نا، اس سائڈ پہ جنوبی کوریا کے اندر ان کا بہت بڑا بیس ہے ایک، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پورے خطے کو یہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ قطر کے اندر ایک بہت بڑا بیس بنایا ہوا ہے جس میں 22,000 سولجر رہتے ہیں ان کے، اور سارے ان کے سسٹم ہیں یہاں پہ، بالکل اسی ٹائپ کے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر وہاں پہ اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو جنوبی کوریا کے اندر بیس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا سے خطرہ ہے جنوبی کوریا کو، ببلو سے، کیم جونگ سے، اور ساتھ ساتھ چائنا، تاکہ چائنا کے اوپر بھی ذرا پریشر رہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ تھائی لینڈ کے اوپر تھائی لینڈ کو بھی کور کریں، پھر ویتنام کو بھی کور کریں، پھر شمالی کوریا جو ہے اس کو بھی ذرا آنکھیں دکھاتے رہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ بیس بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ تھاٹ سسٹم ہے، اور اسی ٹائپ کا سسٹم جو ہے قطر کے اندر بھی ہے، سعودی عربیہ کے اندر بھی ہے۔ جو سعودی عربیہ فوری طور پہ انٹرسپٹ کرتا ہے نا، اسی سسٹم کے تحت کرتا ہے۔ تو اس نے عربوں کو بھی دیا، عربوں کو بیچا ہوا ہے، اور جنوبی کوریا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ رکھتے ہیں، بیس بناتے ہیں، تو یہ کرایہ بھی وصول کرتے ہیں اس کا، ایسا نہیں ہے کہ فری کر دیتے ہیں۔ مثلا
जापान जो था उसने सरेंडर किया 1945 में, और उसके बाद अमेरिका ने उसकी जो जिम्मेदारी कबूल कर ली कि हम आपका डिफेंस करेंगे, आपने फौज नहीं बनानी, ठीक है। ना आपने फौज बनानी है, ना आपने एयरफोर्स बनानी है, ना आपने नेवी बनानी है, हम्म। तो आइंदा हम आपकी हिफाजत किया करें। हम आपके दुश्मन हैं और हम आपकी हिफाजत करेंगे। हमने आपको तबाह किया है, हम ही से आपको खतरा है, हम ही आपकी हिफाजत करेंगे। वाह। और 1945 से लेके आज तक जापान जो हर साल $10 बिलियन देता है अमेरिका को अच्छा, इस चीज़ पे, जगह टैक्स ले रहे हैं। वो बस ओके हम आपके पास बैठे हों, और साथ पूरा एक बेस दिया हुआ उन्होंने, पूरा एक कंटोनमेंट दिया हुआ है, कई कंटोनमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें अमेरिकन हैं, उनकी तनख्वाहें दी जाती है, उनकी टेक केयर की जाती है वहाँ पे, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और वो वहाँ रहते हैं, और हर साल जापान जो है वो $10 बिलियन भी उनको देता है। बिल्कुल टू मच है, बड़ी रकम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है अपनी फौज भी नहीं पालते और कुछ भी नहीं रखते। अच्छा चौधरी साहब, और अगर जापान के ऊपर अटैक हो जाए तो उसी तरह होना जिस तरह अरबों का हुआ है, अरबों को निकल जाएंगे वहां से। उनको नहीं अपना खुद दिफा करो। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये किम जोंग को अगर अचानक कुछ मसला हो गया और उसने पंगे शुरू कर दिए तो उसे कौन रोकेगा? ये असल में जो नॉर्थ कोरिया था ना, उसको इसी सिस्टम ने रोका हुआ था, इन्हीं सोल्जर्स ने रोका हुआ था। और जो किम जोंग है वो है बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, वो वैसे ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है। और चाइना ने अब उसके साथ ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पे चाइना से एक ट्रेन जाती होती थी, और वो वाहिद रास्ता था नॉर्थ कोरिया के साथ जो कनेक्शन है। और बाकी जो एयर का कनेक्शन है, जो फ़िज़ाई कनेक्शन है, वो भी चाइना से था। इसके अलावा किसी और मुल्क को वो वहाँ पे लैंड भी नहीं करने देता। ठीक है। तो अब वो जब कोरोना आया तो उस दौरान वो ट्रेन सर्विस बंद हो गई, अब ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू हो रही है। ठीक है। तो अब जो क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो भी कनेक्टेड हैं नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया ने बल्कि पिछले दिनों 2 दिन पहले उसने एक मिसाइल जो है टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर का ऊपर वार करने वाला, समुद्र के अंदर से उसने उसको चेक किया और दुनिया को दिखाया कि हम भी हैं यार, आप उधर देख रहे हो, हम भी हैं। अब अगर उसके पास बड़ा गोल्डन टाइम है, अगर वो थोड़ी सी छेड़छाड़ करना चाहें तो अपने मिसाइलों को वैसे निकाल के धूप लगा दे, उसको पॉलिश करना शुरू कर दे, वो इस टाइप के वो हरकतें करता रहता है। तो इधर या मिसाइल सारे जो है ना वो एक लाइन में कतार में खड़ा करके अपने कुत्ते छोड़ दे उनके ऊपर, वो खेलना शुरू कर दे, उसकी तस्वीर लॉन्च कर दे कि ये देखो जी मैं करने लगा हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जनूबी कोरिया के लिए मिसाइल पैदा हो जाएंगे। जनूबी कोरिया जो है ना उसका डिफेंस अमेरिकन के पास है, उसके पास ना कोई और वेपन्स हैं, ना कोई बड़ी फौज है, अमेरिकन ही उसको गार्ड करते हैं, अमेरिकन ही उनकी इकॉनमी चलाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अब नॉर्थ कोरिया के पास बड़ा अच्छा एक मौका है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पंगा कर दे, और अगर उसने उस साइड पे पंगा कर दिया तो अमेरिका फंस जाएगा, बिल्कुल, इसराइल भी फंस जाएगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी कि आप इधर लड़ें या उधर लड़ें। ओके ओके, चलें अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जी शैतान याहू को आपने देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे उसे गार्ड कर रहा है इस वक्त बैठा हुआ। अब 2 टॉपिक में आगे मिलाने वाला हूं, वो है जी अबनाए हुर्मस को बंद रखा जाएगा। ये ईरान की तरफ से मुख्तलिफ बयान आए हैं और बड़े सॉलिड बयान आते हैं, जबकि अमरीकी बहरिया ने कहा था कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे ताकि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल रहे हैं, और हम तो बड़े हैं, हम तो यहां से जहाज गुजार के दिखाएंगे। तो ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं इस टॉपिक। अब देखिए, एक तो अबनाए हुर्मस जो था उसको ज़ाहिर बंद किया हुआ है जो ईरानी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, लेकिन अब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब की ऑडियो भी आ गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आपने हुर्मस बंद रहेगी। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, उन्होंने सुप्रीम लीडर बनने के बाद ही जारी किया। और उसके बाद पासदारान जो उनके ज़ाहिर मातहत हैं, डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, पासदारान ने ऐलान कर दिया कि आपने हुर्मस बंद रहेगा। और ये इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम दुश्मन को शदीद ज़रबें लगाएंगे और ये अब नहीं खुल सकता क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर ने हुक्म कर दिया। ठीक है। अब ये मेन नर्व है पूरी दुनिया का, और यही वो वाहिद चीज़ है जिससे अमेरिका बहुत घबराता है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितना प्रेशर है पूरी दुनिया का वो सिर्फ आपने हुर्मस की वजह से। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कहीं से कहीं चली गई, आज तो फिर $100 क्रॉस कर लिया उसने। और डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया के अंदर जितने रिजर्व्स रखे हुए मुल्कों ने उसको बाहर निकाल लें, और उसका फायदा ये होगा कि तरह मैनिपुलेट किया जा सके ऑयल की कीमत को, वो ज़्यादा ऊपर ना जाए, कंट्रोल रखें। बल्कि जो जापान है उसने आज ऐलान कर दिया है कि 45 करोड़ लीटर जो उनका रिजर्व में पड़ा हुआ था पेट्रोल, उन्होंने उसको ओपन कर दिया। अच्छा। तो उसको मार्केट में फेंक रहे हैं वो। इसी तरह अमेरिका जो है वो भी कर रहा है, और फिर एक इंटरनेशनल बॉडी है एनर्जी की जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं पूरी दुनिया में, और इसीलिए बनाई गई थी कि वो कंट्रोल कर सके प्राइसेस को। वो भी ऑयल जो है वो रिलीज़ कर रहा है, तो उससे उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो दूसरी साइड पे जो ईरान है वो कह रहा है कि जनाब जो मर्जी कर लें, यहाँ से पेट्रोल नहीं जाएगा। अब इशू फिर वही है कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। ये होता है ना रोटी कपड़ा और मकान,
یہ اس میں پیٹرول، روٹی، کپڑا اور مکان، صحیح، کیونکہ اس کے بغیر سوشل زندگی نہیں چل سکتی، آپ کی سیولائزیشن نہیں چل سکتی، تو آپ کو روزانہ اس کی سپلائی چاہیے۔ اب اگر آبنائے ہرمز بند رہتی ہے تو سپلائی تو بند ہے، اور اس سے آپ زیادہ دیر تک رزسٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج جب ایران نے اپنی پالیسی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ پھنس گیا ہوا ہے اس سارے معاملے میں۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے جب آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا تھا تو امریکن نیوی جو تھی اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم گارڈ کریں گے اور ہم جہازوں کی حفاظت کریں گے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، خود وائٹ ہاؤس نے بھی کہا تھا کہ بالکل فکر نہ کریں، ہم اس کو کنٹرول کریں گے، یہاں سے جہاز گزریں گے، کوئی اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ پھر جو ان کے وزیر توانائی ہیں کرس رائٹ، اس نے بھی ایک ٹویٹ کی اور اس نے کہا کہ جی ہماری نیوی وہاں پہ ہے، جہازوں کو کہا کہ چلیں آپ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی، اس کے بعد وہ ٹویٹ، اور پھر یہ تھائی لینڈ کا جہاز پرسوں وہاں سے گزر رہا تھا، ایرانیوں نے مار دیا اس کو آگ لگ گئی، اور وہاں جو عملہ تھا 23 لوگ تھے اس کے اندر، انہوں نے فوراً امریکن نیوی سے رابطہ کیا، جو قریب ترین ان کا ابراہم لنکن ہے، اس سے رابطہ کیا، تو اس پہ انہوں نے جو میسج جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا اٹس ٹو رسکی، اچھا، کہ آپ کو بچانا ہمارے لیے بڑا رسکی ہے۔ بڑے بہادر ہیں، اب وہ عرب ملکوں کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے ان کو بچایا 23 کو، ٹھیک ہے، اور ایرانیوں سے ان کو الاؤ کیا کہ آپ ان کو بچا لیں، کیونکہ انہوں نے صرف ٹینکر روکنا تھا۔ انہوں نے ٹینک کو روکنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ایران ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم نے یہاں سے کسی کو گزر نہیں دینا، آپ 1 لیٹر پیٹرول بھی یہاں سے ذرا نکال کے دکھائیں ذرا۔ تو ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے 16 مائنس جو ہیں وہ نکال دی ہیں، 16 کشتیاں جو ہیں جس کے اندر بارود لدا ہوا ہے ہم نے وہ نیوٹرلائز کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں۔ اگر اتنے بہادر ہیں تو لے جائیں اپنا ابراہم لنکن جو ہے اس کو وہاں گزار دے، جیرارڈ فورڈ جو ہے ان کا بیری بیڑا ذرا گزار کے دکھائیں وہاں پہ، اپنی نیوی کو ویسے بھیجیں، نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ ٹریپ ہے۔ آپ نئے ہرمز میں یہ گئے نہیں اور پھنسے نہیں، وہاں سے یہ نکل نہیں سکیں گے، بالکل تنگ سی یار وہ ہے، اس میں 45 کلومیٹر ہے غالباً ٹوٹل اس کی چوڑائی جو، اور بالکل امریکہ نے جو ایران ہے اس نے اس سائڈ پہ سارے میزائلز لگائے ہوئے ہیں، اور دوسری انہوں نے چھوٹی بوٹس بنائی ہوئی ہیں جن کے اندر بارود بھرا ہوا ہے، اور مائنز الگ ہیں، مائنس لگے جو انہوں نے نیچے لگا دی، اور انڈر واٹر ڈرونز، انڈر واٹر ڈرونز بھی ہیں ان کے پاس، انہوں نے تباہی پھیر دینی ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ بار بار جو ایران کہہ رہا ہے نا کہ اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو ذرا، پنجابی کا ہوتا ہے نا اگر تو پیو ہوتا تو آگے سے امریکہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں، آپ نئے ہرمز کہتے ہیں آن رہتے ہیں، تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریپ ہے، یہ بالکل اسی طرح ٹریپ ہے جیسے جو ابراہم، یہ اگر ماضی میں چلے جاؤ نا آپ تھوڑا سا، اگر ماضی میں چلے جاؤ تو جس طرح جو فرینچ فوج جو تھی پھنسی تھی رشیا کے اندر، اور انہوں نے رشین سے کہا آ جا بھائی، اور پیچھے ہٹتے گئے، نپولین بوناپارٹ کی 6 لاکھ فوج تھی، 10,000 بندہ بچ کے گیا تھا، اچھا، مر گئے سارے کے سارے، ٹریپ میں پھنسا لیا، ٹریپ میں پھنسا لیا۔ تو اسی طرح یہ ایک ٹریپ ہے، اس کے اندر پھنسے نہیں اور یہ گئے نہیں، ٹھیک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس کے اندر پاؤں نہیں رکھ رہا بالکل۔ لیکن اب ظاہر ہے، بلکہ کل جو تھا نا ایران نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 2 یا 3 جہاز ہم نے مارے ہیں، اس کے اوپر جو اٹیک کیا ہے یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ امریکہ ان کو آ کے بچا لے گا، تو آپ کو غلط فہمی ہے، ہم سے پوچھ کے جانا ہے آپ نے، بلکہ آج تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نامہ لینا پڑے گا ہم سے، اجازت نامہ لینا پڑے گا، بالکل یہ بات کی انہوں نے، بالکل اور صحیح، بنگلہ دیش کو انہوں نے الاؤ کر دی، ہاں جس کا انہیں دل کرے گا، جس کے تعلقات ٹھیک ہیں وہ جانے دیں گے اس، پاکستان کو بھی الاؤ کر دیں گے، پاکستان کو تو کہتے ہیں اگر امریکہ اجازت مانگے گا تو کیا ہوگا؟ امریکہ ویسے پیٹرول یہاں سے لے کے بھی نہیں جاتا، اس کے پاس اپنا بڑا ہے، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ نہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ نیکسٹ خبر وہ ہے جو میں نے ہیڈ لائن میں نہیں بتائی تھی اور بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے جی کہ ایران میں ایک معجزہ ہوا ہے، اور وہ یہ اچانک ایک خبر سامنے آئی ہے، ہم خود دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح سے، پہلے ایرانی میڈیا نے ہی ایک خبر دی تھی، اب اس کے اپوزٹ کچھ آ گیا، جانتے ہیں یہ کیا۔ علی خامنائی صاحب، جو آیت اللہ علی خامنائی صاحب جو شہید ہیں، ان کی جو بیگم ہے ان کے بارے میں شروع میں یہ خبر آئی تھی کہ وہ ساتھ ہی شہید ہوگی، بلکہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہوئیں، پھر ان کی بہو جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی شہادت کی خبر آئی، پھر ان کے پوتے کی خبر آئی، جو مجتبیٰ خامنائی صاحب کا بیٹا ہے اس کی آئی، اہلیہ کی خبر آئی، تو آج یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی اہلیہ حیات ہیں، اور وہ شہید نہیں ہوئی اس میں، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ منصورہ خجستہ باقر زادہ یہ ان کا نام ہے، اور وہ حیات ہیں، زخمی ہوئی تھی، زخمی ہوئی تھی لیکن وہ حیات، کیونکہ اٹیک زیادہ خوفناک تھا تو اس میں تھوڑے سے فاصلے پہ تھیں وہ، اور اس لیے وہ زخمی ہوئی لیکن حیات ہیں اور بالکل صحت مند ہوگی۔ اچھا چوہے صاحب، اس خبر کے بعد ایک اور بھی چہم گوئی ہونی شروع ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خامنائی صاحب بھی زندہ ہیں لیکن جان بوجھ کے ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا تاکہ دوبارہ حملہ کرنے کی ممکن نہیں ہے، کیونکہ 2 وجوہات ہیں، ایک تو ان کا جنازہ ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جگہ نیا سپریم لیڈر الیکٹ کر لیا گیا۔ اچھا، تو جب ایک بندہ حیات ہو
تو پھر اس طرح الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر فرض کریں کہ یہ وہ حیات ہوتے اور انہوں نے خبر چھپانی ہوتی تو نئے لیڈر جو تھا اس کا انہوں نے انتظار کرنا تھا, کہنا تھا جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں, ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو جلدی فیصلہ کر لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ. امریکی بحری بیڑے کے ساتھ کیا ہوا؟ امریکی بحری بیڑا جی سب سے بڑا, جو دنیا کا سب سے بڑا بیڑا ہے جس کو کہتے ہیں جیرارڈ فورڈ ان کے پریزیڈنٹ تھے, ان کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے. ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا بحری بیڑا ہے, اور جیرارڈ فورڈ جو دنیا کا سب سے بڑا بحری. اور وینیزویلا کے اندر جو انہوں نے آپریشن کیا تھا اسی کے ذریعے کیا تھا. یہ لیٹ اس لیے پہنچا کہ وینیزویلا سے نکلنا تھا, اس کو آنے میں بہت ٹائم لگ گیا اس کو, کیونکہ بہت ہی بڑا ہے. 5,000 کے قریب یہاں ملازم ہے اس کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ 5,000 لوگ جو ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں. ان کی اکاموڈیشن ہے, پھر ان کے ایکوپمنٹس ہیں, پھر ان کے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہیں ساری. اگر فرض کر لو کہ ایک آدمی ہے تو اس کے پاس ایک گن ہوگی تو 5,000 گنز بھی ہوں گی پھر وہاں پہ. پھر اس کے اوپر جہاز اتر سکتے ہیں, پھر جہاز اس کے اوپر سے فلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے پاس جو ہے اپنا میزائل سسٹم ہے, 3 قسم کے میزائل پلس جہاز تو صاحب اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, 4600 لوگ اس کے اوپر تعینات ہیں مکمل. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا میزائل سسٹم ہے, اس کا اپنا ڈیفنس سسٹم ہے, اس کا ارلی وارننگ سسٹم ہے, اس کے اندر بہت بڑے بڑے سسٹمز ہیں. تو جیرارڈ فورڈ جو ہے اس سے پہلے اس کی خبر آئی تھی کہ جی اس کے واش روم جو چوک ہو گئے ہیں, اور وہ باقاعدہ ویڈیوز آئیں اور امریکن میڈیا کے اندر ویڈیوز آئیں. اس کے بعد وہیں سے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ ان کا جو واش روم کا مسئلہ ہے, اب اس کے اندر آگ لگ گئی. اب یہ جو آگ لگی ہے اس میں 2 ان کے سولجر جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں. امریکن میڈیا جی کہہ رہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لانڈری روم تھا اس کے اندر آگ بڑھ پڑی اور اس کو پھر ہم نے ٹھیک کر لیا, اور جو سولجرز ہیں ان کی مرہم پٹی کر دی گئی. ایرانی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے نا یہ بالکل اس کو ڈیمیج کیا ہے, اور اب یہ ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا. لیکن اب اتنا ہیوج ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی حملہ کیا بھی گیا تو سارے ایک آدھ سیکشن ہی اس کا تباہ ہوا ہوگا. لیکن کسی جنگی بیڑے کا, بحری بیڑے کا تباہ ہو جانا یا اس کے چھوٹے سے پورشن کا تباہ ہو جانا بھی بہت بڑا لاس ہوتا ہے. راکٹ یا میزائل اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے پھر اتنا. چوہے صاحب راکٹ یا میزائل پہنچ جانا ہی ان کی میتھ کو توڑ دیتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں یہاں تک پہنچ ہی کچھ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے راکٹ یا میزائل نہ ہوا, کوئی بوٹ کے ذریعے انہوں نے کر دیا اٹیک, یا کوئی مائنس کے ذریعے کر دیا, کچھ نہ کچھ کیا ہے انہوں نے. جو کلیم کر رہے تھے, بلکہ انہوں نے صبح سے کلیم کرنا شروع کیا ہوا تھا. یہ جو خبر ہے یہ بعد میں آئی کہ جی وہ جنگی جو بحری بیڑا ہے اس کے اندر آگ لگ گئی. آگ لگی, انہوں نے بتایا, انہوں نے تو یہی کہا نا کہ آگ لگی اور ہمارے وہ لانڈری روم, مطلب کپڑے دھوتے ہوئے کیا پھنس گئے تھے, کیا کر رہے تھے. نہیں ہوتا ہے لانڈری روم کے اندر, ظاہر ہے پھر مشینیں خراب بھی ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس طرح ہو نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ جو سسٹم ہے بڑے تیز ہوتے ہیں. چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. اگلی سٹوری ہماری بہت ہی زبردست ہے. امریکہ نے دھمکی دی ایران کو, ایران کی طرف سے منہ توڑ جواب آیا. یہ بجلی ٹو بجلی تھا, تم ہماری بجلی لوگے تو ہم تمہاری بھی نہیں چھوڑیں گے. جانتے ہیں یہ کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا, اس نے کہا جی کہ ہم ان کا جو بجلی کا سسٹم ہے ایران کا وہ ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. ہم 30 منٹ میں پورے ایران کی بجلی بند کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں ان کا سسٹم. اور اس سسٹم کو بنانے میں پھر ان کو 25 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, کہ سارے بجلی کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ڈیم ہے مثلا پاکستان نے ڈیم بنایا ہے, دیکھو 50 سال لگے ان کو. صحیح. تو اب اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پاکستان کو تو پھر دوبارہ اس کو بنانے میں بڑا ٹائم لگے گا, اور پیسہ بھی بہت چاہیے ہوگا, پھر ڈیمیج بہت زیادہ ہو, نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا جی وہ جو ان کا سینٹرل سسٹم ہے نا الیکٹریسٹی کا, وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, ہمارے سامنے, تو ہم اس کو اڑا سکتے ہیں. اس کا جواب لاری جانی صاحب نے دیا. اس نے کہا آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم 30 منٹ کے اندر یہ جو پورا خطہ ہے اس کو بالکل اندھیرے میں ڈبو دیں, سب کی بجلی اڑا دیں. سب کی بجلی اڑا دیں. یعنی یہ سارے گلف کنٹریز ہوئے ہیں ان کا. اچھا جو گلف کنٹریز ہے نا ان کا جو بجلی کا سسٹم ہے زیادہ فریجائل ہے. اس کی وجہ سارا جو ہے نا وہ فرنس آئل پہ بن رہی ہے. ان کی ساری فرنس آئل پہ بن رہی ہے, اور جو ایران کے اندر ہے نا وہ تقریباً 50-50 ہے. یعنی گیس اور جو آئل ہے اس سے, اور جو باقی وہ پانی سے بھی بنا رہے ہیں. ان کے پاس پانی بہت ہے ایران کے پاس. ٹھیک ہے, لیکن عرب ممالک کے پاس تیل زیادہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے. پانی ہے ہی نہیں وہاں پہ. پانی ہے نہیں, تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے جو گیس پہ بنا رہے ہیں یا پھر اس کو فرنس آئل پہ بنا رہے ہیں. اور فرنس آئل کے پلانٹ کو ہٹ کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے, پریسائز ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک آپ نے میزائل مارنا ہے, اس کے بعد اڑ جانا ہے اس نے. اور وہ ڈیفنس سسٹم جو ہے نا ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. پانی کا یہ ہوتا ہے کہ سارے اس کے اندر بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. آپ کے پاس ڈیم کسی جگہ پہ ہے, بجلی کسی جگہ بن رہی ہے, بجلی کی ڈسٹریبیوشن کسی اور جگہ پہ, تو آپ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن جہاں پہ فرنس آئل کے ہوتے ہیں نا اس میں ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, ڈائریکٹ بجلی. تو وہ اس لیے اس نے علی لاری جانی نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ سوچا تو کھڑکا دیں گے ہم آپ 30 منٹ
30 منٹ کے اندر اندر. ساتھ انہوں نے کہا جی جب ہم یہ کریں گے تو امریکی فوجیوں کو پناہ لینے کی بھی فرصت نہیں ملے گی, پھر اندھیرا ہو جائے گا تو کہاں جا کے چھپو گے آپ لوگ. تو سوچ لو آپ. سوچ ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی, 42ویں ویو سٹارٹ ہوئی ہے, کس قسم کا اسلحہ ہے یہ بتاتے ہیں. اب 42ویں لہر جو ہے ایران نے سٹارٹ کر دی ہے, اور اس کے اندر کلسٹر بمز ہیں, پھر کلسٹر بمز ہیں وار ہیڈ کے طور پہ, اور ہائپرسونک جو ان کے میزائلز ہیں وہ چلائے گئے ہیں, اور ان کے ٹارگٹ جو ہیں تل ابیب ہے ایک ان کا حیفا ہے, اور پھر یروشلم ہے, اور ساتھ ساتھ جو ایران کے اپنے بیسز ہیں سارے عرب ملکوں کے اندر, امریکہ کے جو بیس, امریکہ کے بیس, معذرت چاہتا ہوں, جو امریکہ کے بیس ہیں اس کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 42ویں لہر جاری ہے, صبح تک اس کی رپورٹ آئے گی کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو تل ابیب کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ وہاں جب بھی کوئی اس ٹائپ کی ایفرٹ ہوتی ہے تو فوری طور پہ سائرن بجتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ اپنے بنکرز میں چلے جاتے ہیں. لوگوں کی جان بچ جاتی ہے لیکن بلڈنگز اور باقی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو وہ انہوں نے بنکر سسٹم بڑا اچھا بنایا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ بچ جاتے ہیں, محفوظ ہو جاتے ہیں. اس پوری جنگ کے درمیان جو تل ابیب کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں وہ 700 ہوئے ہیں. 700. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے چوہے صاحب, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو ایران کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا, یہ خبریں بہت کم لیک کرتے ہیں, یا بالکل نہیں بتا رہے, یا خبر دیتے ہیں تو ایسے شو کرتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. ایرانی نہیں اسرائیلی ہاں وہ امبارگو ہے, پابندی ہے اس پہ, اور وہ لوگ بڑے پکے ہیں, خوف زدہ بھی ہیں, وہ اس ٹائپ کی کوئی حرکت نہیں کرتے. بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ سسٹم چل رہا ہے, صرف اسکول بند ہے وہاں پہ, اسکول بند ہیں, دفتر کھلے ہوئے ہیں, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور فلائٹس بھی ان کی چل رہی ہیں, یہ ہے. لیکن یوں ہی یہ کوئی میزائل آتا ہے تو فوری طور پہ وہ سائرن بجا کے سارے. چوہے صاحب سارا دن تو ایران انہیں بجاتا ہے, یہ کس ٹائم کھول لیتے ہیں دفتر اور کس ٹائم فلائٹیں چلا لیتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جھوٹ بول. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے کوئی 30-40 سال سے 50 سال سے دیکھیں نا, اگر اسرائیل کے اندر یہ نارمل سا بہیویئر ہو گیا ہوا, اسرائیل میں انڈر اٹیک ہے, ہر وقت انڈر اٹیک ہے, کبھی اندر سے کبھی باہر سے, تو اس وجہ سے وہ نارمل سی ان کی چیزیں, مطلب پوری دنیا اعلانتے بھیجتی ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. کہ بیسیکلی اسرائیل ہے کیا, بنا کیسے, اس کا سسٹم کیا ہے, اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. چلیں ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. اس سے پہلے بس اتنی بات کر دوں کہ لعنت ہے تم پہ سیتن یاہو یا شیطان یاہو, اپنے ملک کی تم نے کیا حالت کر دی, اور پوری دنیا کو تم جان بوجھ کے آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو, تو اس سے بڑی شیطان کی نشانی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا جی, شہباز شریف صاحب کا ہنگامی دورہ چوہے صاحب کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب کو اچانک بلایا گیا جی, وہاں پہ فیلڈ مارچ سے پہلے سے وہاں پہ ہیں. سعودی عرب جو ہے اس وقت بڑا پریشان ہے, سوچ رہا ہے صورتحال کے لیے, اور پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کی تھی, انہوں نے 3 شرطیں پیش کی ہیں, اور 3 شرطیں لے کے وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں. چند گھنٹے وہاں پہ رہے ہیں, واپسی کا سفر ان کا جاری ہے, پہنچنے والے ہیں پاکستان میں, اور جو کل ان کی طرف سے جو ٹویٹ کی جائے گی اس سے سب کچھ چیزیں پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اڈے سمیٹے گا سارے ریجن سے. عرب جو ہے نا اس سے معافی مانگ لیں گے, اور اس کے بعد وہ معافی جب ہو جائے گی, وہ واپس جائیں گے یہاں سے, تو پھر پاک فوج ہے, ترکیہ فوج ہے, اور ایجپشن فوج ہے, 3 فوجیں ہیں جو اس کی جگہ لیں گی, اور پاکستان جو اس کا کردار جو ہوگا لیڈنگ کردار ہوگا. آنے والے دنوں میں پاکستان کا بہت اچھا کردار ہے, پاکستان معاشی طور پہ بہت سٹرانگ ہوگا, اور پوری مسلم ورلڈ جو ہے نا اس کی قیادت بھی کرے گا. چوہے صاحب آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا, تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوتھیے ہیں نا, میں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی نہیں کہتا, باہر بیٹھے ہوئے یوتھیے پاکستان میں آگ لگا رہے ہیں, انہیں آگ لگ جاتی ہے. کہنے دیں کیا فرق پڑتا ہے, پاکستان کے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے, کہنے دیں کیا فرق پڑتا ہے یار, وہ وقت ثابت کر دے گا نا. وقت ہر دفعہ ثابت کرتا ہے, یہ ڈھیٹ ہے پھر بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے چلیں جی. چوہے صاحب, ایک مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے امریکہ کو ایک اور دھمکی بھی دی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہا جی کہ مڈل ایسٹ جو ہے, یہاں سے امریکی اپنے ادارے بند کریں, اپنے اڈے اٹھائیں یہاں سے, اور نکل جائیں یہاں سے, ورنہ یہ حملے جاری رہیں گے. وہی ہے دھمکی جو مین ہے, کہ یہاں سے انہیں اپنے اڈے وائنڈ اپ کرنے پڑیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات چل رہی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ, ترکیہ بھی کر رہا ہوگا, عرب خود انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب ایران نے بھی آپشن دے دیا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں, تو وہ یہاں سے نکل جائیں گے جب, تو میرا خیال ہے پھر عربوں کے ساتھ معاملات ان کے سیٹل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, اور رائٹرز کے بارے میں جو آخری ہماری سٹوری ہے, وہ یہی ہے کہ عرب یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ عرب یہ فیل کر رہے ہیں کہ جی آپ نے صرف اور صرف اسرائیل کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے, پیسے ہم سے لیتے رہے ہیں, نخرے ہم نے آپ کے برداشت کیے ہیں, 2000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے ہم سے لے لی ہوئی ہے,
اور یہاں پہ آپ نے اڈے بھی بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ڈیفنس سسٹم بھی بیچے ہوئے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑی ہے تو آپ کے سسٹم کام نہیں کر رہے، اور جب آپ کی مدد ہمیں چاہیے تو آپ غائب ہو گئے ہیں، تو ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈیسپریشن جو عربوں کے اندر یہ ہے، تو اب انہوں نے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا ہے. رائٹرز نے بھی یہی لکھا ہے کہ اپنی پالیسی جو ہے نا ری ڈیزائن کریں گے. اب وہ خطے کے اندر امن چاہیں گے، ایران کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں گے، پاکستان اور ترکیہ کی فوج کو آگے لے کے آئیں گے اور ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا.